بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. میاں محمد نواز شریف صاحب، آنریبل پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب، آنریبل گورنر پنجاب، خواجہ محمد آصف، آنریبل فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور اینڈ ڈیفینس، پروفیسر احسن اقبال صاحب، آنریبل فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز، انجینئر خرم دستگیر خان، آنریبل فیڈرل منسٹر فار کامرس، مسٹر عبد الرؤف عالم، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میاں محمد انیس صاحب، ڈائریکٹر ستارہ گروپ، میاں حسیب احمد، ڈائریکٹر ستارہ کیمیکلز، مسٹر چو، وائس پریزیڈنٹ شینڈونگ ینگونگ انجینئرنگ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، excellencies, dignities, my business community, ladies and gentlemen, press and media, assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to welcome Mian Muhammad Nawaz Sharif Sahab, the Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan. I thank Your Excellency for sparing your valuable time and traveling all the way to inaugurate our 40 megawatt coal-fired power plant. I also welcome all the dignitaries and distinguished guests. جناب وزیر اعظم، میں ستارہ گروپ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے ہمارے کول فائرڈ پاور پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کا تشریف لانا نہ صرف ستارہ کیمیکلز اور ستارہ گروپ بلکہ بزنس کمیونٹی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گہری دلچسپی اور اعتماد کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے آج کا دن آپ کی تشریف آوری سے ایک یادگار دن بن گیا ہے اور تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے مرحوم والد حاجی بشیر احمد صاحب سے کیا ہوا وعدہ بھی آج پورا کر دیا اور آپ ستارہ کیمیکل تشریف لائے. الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی قومی تشخص کی عکاسی کرنے والی اور متحرک قیادت میں پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف رواں دواں ہے. پاکستان کی اکانومی کے تمام اشارے اس وقت مثبت ہیں. آج پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی اکانومی بن کر سامنے آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے اور آپ کی لیڈرشپ کا یہ سارا ثمر ہے. الحمدللہ ہمارے فورن ریزروز جو 2013 میں 11 بلین تھے، جو آج 23 بلین ہو چکے ہیں، یعنی کہ 100% سے بھی زیادہ. اسی طرح ٹیکس ریونیو جو کہ 2013 میں 1903 بلین تھا، جو یہ 3104 بلین ہو چکے ہیں، یعنی کہ 63% ودن 3 ایئرز زیادہ. اور ہماری پاور جنریشن جو کہ 2013 میں 12000 میگا واٹ تھی اور آج یہ 1700 میگا واٹ ہو چکی ہے. 12000 تھی اور 17000 میگا واٹ ہو چکی ہے، جو کہ 42% بڑھ چکی ہے. ملک میں کاروباری لوگوں کو سکون، تحفظ اور سیکورٹی میسر آنے لگی ہے. اب ملک کی اکانومی بہتری کے سفر میں ٹیک آف کر چکی ہے اور ترقی کے سفر پر گامزن ہے. لوگوں کو گیس اور بجلی بھی میسر آنے لگی ہے. ملک کے صنعت کار اسٹیٹس کو سے باہر آ گئے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے جو لوگ بھی انڈسٹری لگانا چاہتے تھے یا ایکسپینشن کرنا چاہتے تھے،
Like me, I was in status quo for the last 10 years. آپ کا دور حکومت آیا, اسی وقت ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا, اور آپ دیکھیں گے کہ 2014 فروری میں ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیے, اور آج یہ پلانٹ آپ الحمدللہ اس کی انوگریشن کے لیے آئے ہیں. آج پھر ملک میں ایئرپورٹس, موٹر ویز بنتے نظر آ رہے ہیں, اور بین الاقوامی معیار کا بھرپور انفراسٹرکچر بن رہا ہے. چائنا پاکستان اقتصادی راہداری, جس کو حرف عام میں ہم سی پیک کہتے ہیں, ملک اور خطے کی تقدیر بدلنے کا سبب بنے گی انشاءاللہ. پاکستان کے ہر بڑے شہر سے موٹر ویز بنتے نظر آ رہے ہیں, جو کہ اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں. ہم چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پر بے مثال اور تاریخی کام کرنے پر جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کی رہنمائی میں جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی, اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم, الحمدللہ آج بھی تمام مخلص لوگ اور ملک کی مائیں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے, کیونکہ ہمیں آپ کی شکل میں ملک ترقی کرتا, پھلتا پھولتا, خوشحال اور مضبوط نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی اکانومی کو اپنے خطے کی ایمرجنگ اکانومی کا درجہ حاصل ہو چکا ہے, اور انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کو اپنے خطے میں فیورٹ ملک قرار دیا گیا ہے. جناب وزیر اعظم, اسلامک بینکنگ پر آپ کی حکومت نے بہت کام کیا, جس پر میں جناب وزیر اعظم, جناب اسحاق ڈار صاحب اور جناب سعید احمد صاحب ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 2013 میں اسلامی بینکوں کی 1030 برانچیں تھیں, اور اب 2016 میں 1574 برانچیں, جن کے 53% برانچیں ودن 2 ایئرز یہ بڑھ چکی ہیں. موجودہ حکومت کی اسلامک بینکنگ کے لیے کوششیں اور کارکردگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جناب وزیر اعظم, یہ بھی ہمارے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ 2 سال کی قلیل مدت میں پاکستان نے اسلامک فنانسنگ کے سسٹم میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس سسٹم کی بدولت مختلف ممالک سے 6 انٹرنیشنل ایوارڈز پاکستان کو اسلامک فنانسنگ سسٹم پر مل چکے ہیں. جناب وزیر اعظم, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی وطن عزیز ترقی کرنے لگتا ہے, اس کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں, جن کو یہ گوارا نہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام خوشحال اور ترقی کریں. لیکن ستارہ گروپ بھی حکومت کے شانہ بشانہ ملک کی صنعت میں ترقی کے لیے الحمدللہ کوشاں ہے. جناب وزیر اعظم, ہم پاکستان میں انرجی کے سب سے بڑے کنزیومر ہیں. انرجی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور میری ٹیم نے 2013 اور 14 میں چائنا, انڈیا اور کئی دوسرے ممالک کے متحدہ دورے کیے تاکہ موسٹ ریلائبل کول فائرڈ پاور پلانٹ ٹیکنالوجی حاصل کی جا سکے. طویل ترین تحقیق کے بعد آخرکار ہم نے چائنا کی سے نامور مستند ریلائبل کمپنی سے شینڈونگ ینگانگ انجینئرنگ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ سے 40 میگا واٹ کول فائرڈ پاور پلانٹ کا معاہدہ کیا, جو کہ فروری 2014 کو اواری ہوٹل میں لاہور میں سائن ہوا. اس تقریب میں صوبائی وزراء کے علاوہ بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی, جس کے مہمان خصوصی چودھری محمد شفیق صاحب صوبائی وزیر صنعت پنجاب اور چودھری شیر علی صاحب صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرل تھے, جو کہ آج بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہم میں موجود ہیں.
जनाब वज़ीर आज़म, ये जो हमारा 40 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ये हमने एक टर्न की बेसिस पे नहीं लिया, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी हमने इस कंपनी से करवाई और इस सारे इक्विपमेंट की सिलेक्शन में हमारा अपनी प्रोगेटिव था, हमारी अपनी सिलेक्शन थी, ताकि हम बेस्ट इक्विपमेंट चाइना से ले सकें, महज 1 साल की गारंटी ना हो, और फिर हम खुद उनसे नेगोशिएट करके बेहतर इक्विपमेंट और प्लांट हासिल कर सकें, जिसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। अल्लाह के फजल व करम से इस प्लांट की इरेक्शन और कमीशनिंग कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है, जिसका तमाम तर सेहरा मेरे बेटे हसीब अहमद और उसकी प्रोफेशनल टीम की काविशों का नतीजा है, और ये प्लांट अब कामयाबी से बिजली पैदा कर रहा है और यूँ सितारा केमिकल्स बिजली की ज़रूरत में खुद कफ़ील हो गया है। जनाब वज़ीर आज़म, हमारे पास 15 मेगावाट इसी प्लांट में बिजली सरप्लस है सितारा केमिकल से, और तकरीबन 25 मेगावाट सितारा एनर्जी लिमिटेड में बिजली अवेलेबल है, जो हम गिरदोनवा की इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिला में पॉलिसी माने हैं। इस सिलसिले में या तो वापडा हमसे बिजली ख़रीदे जो कि सरप्लस है ताकि लोड शेडिंग में कमी हो, या हुकूमत हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दे कि हम अपने नियर बाई और अपनी कंपनी के जो एसोसिएट कंपनी है उसको बिजली दे सकें। इस ज़िम्मे में ये बात अहम है कि प्लांट की इरेक्शन और कमीशनिंग में 98 चाइनीज़ इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया, जिसको हमने अपने प्लांट पर अकोमोडेट किया, और इनकी सिक्योरिटी के लिए हमारे अपने अमले के अलावा पंजाब पुलिस ने भी भरपूर तावन किया, जिस पर मैं पुलिस के तावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास बात यह है कि हमने ये प्लांट लगाते वक्त इसके डिज़ाइन में मज़ीद 50 मेगावाट तोसी की गुंजाइश रखी है, जो कि इस प्लांट का रेप्लिका है, और इसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाब वज़ीर साहब वो ऑलरेडी बन चुका है। सिर्फ बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और कूलिंग टावर, ये 4 चीज़ें इसमें अगर हम ऐड करेंगे, बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इसको 100 मेगावाट पे बनाया है, तो हम 50 मेगावाट फर्दर इसको इन्हांस कर सकते हैं, बशर्ते कि वापडा हमसे बिजली ख़रीदे या हुकूमत हमें गिरदोनवा की इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त दे। इस तरह लोड शेडिंग में हम भी कमी का बायस बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लांट पर 260 प्रोफेशनल्स को जॉब मिली है जो यहाँ काम करेंगे। ये तो था सारा इस प्रोजेक्ट के मतलब ब्रीफ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ ग्रुप तरक्की और जदीदियत की राह पर गामज़न है और मुल्की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। सितारा ग्रुप से कई हज़ार मुलाजमीन का रोज़गार वबस्ता है। इसी तरह लाखों लोग बिलावास्ता तौर पर सितारा ग्रुप से वाबस्ता हैं। सिर्फ सितारा ग्रुप नहीं, सितारा केमिकल सालाना टैक्सेस की मदद में 2 अरब रुपए दे रहा है, और हमारा शुमार पाकिस्तान की टॉप 100 टैक्स पेयर्स कंपनीज़ में भी होता है, जिसका जनाब का सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। जनाब वज़ीर आज़म, हम स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू से ही लोगों की ट्रेनिंग पर इंतहाई तवज्जो दे रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जारी है। हम मैट्रिक पास तलबा को लेकर 3 साल ट्रेनिंग करवाते हैं। इसी तरह हम BA BCom लोगों को लेकर 2 साल ट्रेनिंग देते हैं। हम फ्रेश इंजीनियर्स और मास्टर लेवल MBA MCom लोगों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लेकर 1 साल का अमली तरबीती प्रोग्राम का शेड्यूल बनाकर ट्रेनिंग देते हैं, और इन्हें इंडस्ट्री और बिज़नेस के लिए तैयार किया जाता है, जिससे ये लोग ना सिर्फ अपने अदारे की अफरादी क़ुव्वत को पूरा करते हैं,
بلکہ ملک کی دوسری انڈسٹری اور دیگر ادارے بھی ہماری اس ٹرینڈ ورک فورس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ٹریننگ کے لحاظ سے ہمارا ادارہ ایک رول ماڈل ہے۔ ٹیوٹا نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے۔ ہم اپنے اس ادارے کو ایک پریکٹیکل یونیورسٹی کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم اب تک لوور، مڈل اور ایگزیکٹو لیول پر تقریباً 3000 لوگوں کو ٹریننگ کروا چکے ہیں اور تقریباً 2024 ان ہاؤس ٹریننگ کروا چکے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ستارہ گروپ انڈر عزیز فاطمہ ٹرسٹ، جو کہ میرے دادا اور دادی کے نام پر ہے، ستارہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ یہ بھی ایک ٹرسٹ کے انڈر ہے، عزیز فاطمہ ایجوکیشنل کمپلیکس، یہ آپ کے سامنے تصویر ہے۔ اسی طرح بشیر نذیرہ ایجوکیشنل کمپلیکس، آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے۔ عزیز فاطمہ کڈز کیمپس، صفیہ غفور گرلز ہائی اسکول، عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ عزیز فاطمہ میڈیکل کالج ڈینٹل کے علاوہ تمام یونٹس ہمارے عزیز فاطمہ ٹرسٹ کے انڈر ہیں۔ اور ہمارے گروپ کی ایک اور روایت ہے کہ ہمارا ہر ڈائریکٹر لازم ہے کہ وہ ایک چیریٹیبل ویلفیئر انسٹیٹیوشن چلائے گا۔ اس طرح سے ہر کمپنی اور ہر ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ ویلفیئر CSR کے تحت چلا رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میرے والد محترم تمام یونٹس کی ایک پرسنٹیج مقرر کر گئے ہیں کہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ اپارٹ فرام زکوٰۃ، اپارٹ فرام اینی تھنگ، یہ جتنی سیل ہوگی ہمارے پورے گروپ کی، اس کا پرسنٹیج جو ہے یہ CSR پر، چیریٹیبل اور ویلفیئر آرگنائزیشنز پر خرچ ہوگا بس۔ اور اب ہم علی فاطمہ کالج بنا رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ یونیورسٹی تک لے جانے کا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد اور بلیسنگ بھی چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس کالج کو اسی CSR کے تحت یونیورسٹی تک لے جائیں، اور یونیورسٹی کو بنانے کے لیے جو لوازمات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ پر یقین نہیں رکھتے اور ستارہ گروپ ایک نام ہے اور ایک کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیمی ادارے بنانے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرے، کیونکہ جب کارپوریٹ سیکٹر تعلیمی ادارے بنائے گا تو وہ کارپوریٹ لیول کے ہوں گے، جس سے ہمارے ملک کو بہترین تعلیمی ادارے مل سکیں گے اور اس میں فارنرز بھی آ کے پڑھ سکیں گے، جس طرح کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ کارپوریٹ سیکٹر کی جب میں مثال دے رہا ہوں تو یہ لمز آپ کے سامنے ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر سے بنا اور آج چل رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ مجھے نیوٹیک، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی لیا گیا ہے، جب جناب ذوالفقار چیمہ صاحب جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ان کی ٹیم ستارہ کیمیکل میں آئی، انہوں نے ساری ہماری پریزنٹیشن اور وزٹس کیا، انہوں نے فوری طور پر مجھے اپنے بورڈ پر لے لیا۔ جناب والا، میں یہاں یہ بھی ذکر کروں کہ ان فلاحی کاموں کے علاوہ میں دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ایسوسیشن آف لائنز کلب انٹرنیشنل کا ملکی سطح پر سربراہ رہ چکا ہوں، اور اس سال 2016 میں الیکشن پروسیس کے ذریعے، جس میں پشاور تا کراچی تمام لائنز نے حصہ لیا، اس پروسیس سے گزر کر میں انٹرنیشنل ڈائریکٹر بننے کے لیے الیکٹ ہوا ہوں، جو کہ انٹرنیشنل بورڈ ہوگا پوری دنیا کا، جیسا کہ میں الیکشن لڑ کر پریزیڈنٹ FPCCI منتخب ہوا تھا۔ اب جناب پرائم منسٹر صاحب، میں 2-4 تجاویز دینا چاہوں گا ایز یوزول کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں 2013 میں ایک CSR ایکٹ متعارف کروایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کارپوریٹ کمپنی
2% آف دیئر نیٹ پروفٹ CSR کے تحت ایک بورڈ بنے گا, کمیٹی بنے گی, اور اپنے اس کمپنی کے ورکرز کے فلاح و بہبود کے لیے وہ فنڈز اکٹھے ہوں گے, خرچ ہوں گے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسا ایکٹ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم 2%, 1.5% جو ہے وہ ہر کارپوریٹ کمپنی اپنے ورکرز کے لیے, جہاں باقی جگہوں پہ باقی مادوں میں خرچ کرتی ہے, یہاں پہ اسکول, ہاؤسنگ اور اس طرح کی ہاسپٹل, اس طرح کی کارپوریٹ سیکٹر اور کمپنی اپنے ورکرز کے لیے بنا سکتی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, میں چونکہ فیصل آباد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی کا چیئرمین ہوں, اس حوالے سے بھی مجھے آپ سے 1-2 گزارشیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو جناب وزیر اعظم صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ویلیو ایڈیشن سٹی اور M3 انڈسٹریل سٹی پروجیکٹس کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دیا, جو کہ پنجاب میں یہ پہلا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے سب سے بڑا, جس سے صنعتی ترقی کا عمل اور تیزی سے آگے بڑھے گا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. یہ آپ کا فیصل آباد انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, چونکہ فیصل آباد انڈسٹری گنجان شہر میں موجود ہے. اس کو شفٹ کرنے میں اور اس انڈسٹری اسٹیٹ میں لانے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. اس پر میں جناب چودھری شفیق صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, جو ہماری اس سلسلے میں بڑی مدد کر رہے ہیں. اس ضمن میں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی انتھک کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. آپ کے موجودہ چائنا دورے کے دوران ہمیں فٹ میک کے لیے جنان سے $110 ملین کی انویسٹمنٹ ملی, جس سے فارن انویسٹرز کا پاکستان پر اعتماد بڑھا ہے, جو کہ آپ کی انویسٹر فرینڈلی پالیسیز کا نتیجہ ہے. فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں بہتری لانے کے لیے کچھ گزارشات بھی ہیں. حکومت نے پاور شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. ہماری گزارش ہے کہ M3 انڈسٹریل سٹی کو 220 میگا واٹ کا ایکسکلوسو RLNG بیسڈ پاور جنریشن لائسنس دیا جائے, تاکہ انڈسٹریل سٹی کے اندر انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکیں, اور جو ہمارے پاس فارن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ہم ان کو بآسانی یہ کنیکشنز دے سکیں اور بجلی کی فراہمی کی یقین دہانی کرا سکیں. فٹ میک نے فیصل آباد ایکسپو سینٹر کے لیے 50 ایکڑ زمین مختص کی ہے. اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے 2.5 بلین جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب نے مختص کیے اور اعلان کر چکے ہیں, جس کے لیے ہم خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر برائے کامرس کے مشکور اور گزارش کرتے ہیں کہ اس رقم کی ادائیگی کے پروسیس کو جلد مکمل کیا جائے, تاکہ فیصل آباد میں بھی لاہور کی طرز پر ایک انٹرنیشنل معیار کا ایکسپو سینٹر قائم کیا جا سکے. اس وقت فیصل آباد میں ہر ہفتہ 27 انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں, مگر موجودہ ایئرپورٹ کے انفراسٹرکچر کی حالت ناگفتہ بے ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایئرپورٹ کے لیے کام کا آغاز جلد سے جلد کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ نیا ایئرپورٹ بننے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اس کو صرف اس کا کام شروع کرنے کی بات ہے. جناب وزیر اعظم, جس طرح فیصل آباد میں فیسکو نے الیکٹرانک موبائل میٹرنگ شروع کر دی ہے, جس سے ایکوریٹ بلنگ ہو رہی ہے, میری درخواست ہوگی کہ اس طرح پورے پاکستان میں یہ موبائل الیکٹرانک میٹرنگ شروع کی جائے, تاکہ رانگ اور اوور بلنگ سے بچا جا سکے. فیصل آباد میں یہ نظام کامیابی میں امپلیمنٹ کرنے پر جناب خواجہ محمد آصف صاحب, جناب عابد شیر علی صاحب, فیسکو کے چیف اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیصل آباد کی طرف سے. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ پاکستان انڈسٹریل
لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ الحمدللہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، یہی فیصل آباد میں لوگ سڑکوں پر ٹائر جلاتے اور ہنگامے کرتے تھے، اب پچھلے 2 سال سے ہمیں لوڈ شیڈنگ یا گیس کی الحمدللہ کوئی پرابلم اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ میاں صاحب، ایک فیصل آباد کی خواہش ہے، اس خواہش کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی ملتان، بہاول، اسلام آباد کی طرح ہائی کورٹ بینچ دیا جائے۔ آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ چند گزارشات وسیع تر ملکی مفاد کے لیے کرنے کی جسارت کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ آخر میں آپ کی صحت و تندرستی کے لیے بے شمار دعاؤں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں فیصل آباد ڈویژن کی تمام انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی تقریب منعقد کرنے میں ہماری بھرپور معاونت کی اور اپنی پوری جو سروسز ہے، گائیڈنس ہے، وہ ہمیں مہیا کی۔ میں تمام معزز مہمانوں، خواتین و حضرات، ایکسیلنسیز، پارلیمنٹیرینز، ڈگنیٹریز اور پریس اینڈ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لائے اور مجھے میزبانی کا شرف بخشا۔ آپ سب کی تشریف آوری کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔